یہ نوٹ آپ کے سامنے اس لیے لکھ دیا ہے، کوئی آدمی آپ کو یہی شعبہ کی ابو الولید والی سند دکھا دے اور اس میں ابراہیم نے مرزوق کا سند کا طریق بتا دے جس کے اندر آ رہا ہے رافعان بہا سوتا ہوں، پھر آپ پریشان ہو جائیں۔ اس لیے بتایا گیا اس میں 7 شاگردے، 6.5 ایک پاسے تے ادھا ایک پاسے۔ بات سمجھے؟ اصل تو یہ بنے گا نا، جو 7واں شاگرد ہے 7ویں شاگرد میں پھر تقسیم ہے، 7واں اس کا ایک ادھر لاتا ہے ایک ادھر لاتا ہے، تو گویا کہ 6.5 بن جائیں گے، 6.5 ایک طرف تے ادھا ایک طرف، یا یوں کہ لو کہ 7 ایک طرف تے ایک طرف۔ اب ایک 7 کی مخالفت کر کے اس کی روایت منکر اور شاذ ہوگی۔ آگے آئیے دلیل نمبر 5۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 سکتے کرتے تھے۔ یہ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، رسول پاک 2 سکتے فرمایا کرتے تھے، 2 سکتے۔ ایک سکتہ اذا کبرا، شروع میں اللہ اکبر کہتے تھے نہ، پھر خاموش ہو جاتے تھے، اس خاموشی میں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک۔ دوسرا سکتہ جو ہوتا تھا اذا فرغ من غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ولا الضالین پڑھ کے سکتہ، خاموشی۔ اب یہ خاموشی تبھی ہو سکتی ہے نا کہ آمین اونچی آواز سے نہ ہو۔ سکتتین کی روایت، اس روایت کو کیا کہتی ہیں؟ سکتتین کی روایت۔ اس روایت کے راوی ہیں حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ سکتتین کی روایت یہ بھی بتاتی ہے کہ وَلَلضَّالِينَ کے بعد پیارے پیغمبر خاموش ہو جاتے تھے، تو خاموش ہونا مطلب اس کا یہی ہے کہ اونچی آواز سے آمین نہیں ہوتی تھی، آہستہ آواز سے آمین ہوتی تھی۔ اس روایت کے بارے میں، اب یہ روایت ابو داؤد اور ترمذی ابو داؤد صفحہ 113 جلد نمبر 1، ترمذی صفحہ 59۔ امام ترمذی جب نقل کرتا ہے نا تو امام ترمذی کہتے ہیں حسن صحیح، یہ ترمذی یہاں حسن نہ حدیث حسن، امام ترمذی کہتے ہیں حدیث حسن۔ حافظ ابن قیم کہتے ہیں قد صح حدیث السکتتین من روایت سمرہ و ابی ابن کعب و عمران ابن حسین۔ یہ 3 صحابہ سے، حضرت سمرہ 1، ابی ابن کعب 2، عمران ابن حسین 3، یہ 3 صحابہ سے سکتتین کی حدیث صحیح ثابت ہے۔ گویا کہ یہ ایک حدیث نہیں ہے، 3 حدیثیں ہیں، 3 صحابہ سے یہ سکتتین کی حدیث ہے، اور قد صح، یہ حدیث سکتتین کی کیا ہے؟ صحیح ہے۔ ذکر ذالک ابو حاتم فی صحیح، امام ابو حاتم رازی نے بھی اس کو صحیح کہا ہے، یہ زاد المعاد صفحہ 52 جلد نمبر 1۔ اب یہ نوٹ، یعنی اصل تو 5 دلیلیں ہوئی نا، یہ 5 کے ساتھ یہ دلیل نمبر 6 تے 7، یہ ابی ابن کعب کی 6، عمران ابن حسین کی 7، ملا کر 7 بن جائیں گی، لہٰذا آگے جو روایت آ رہی ہے وہ دلیل نمبر 8 ہو جائے گی۔ اور سمجھے یہ حضرت سمرہ والی 5
ابی ابن کعب کی 6، عمران ابن حسین کی 7. اب 7 ہو گئی وہ، اور اگلی یہ جو روایت ہے اس کے ساتھ ملا کے کیا ہو جائے کہ نمبر 8 آگے آ رہی ہے. نمبر 8 عن ابراہیم النخعی قال عمر، ابراہیم نخعی کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جن کو آہستہ آواز سے کہنا چاہیے. 4 چیزوں کو آہستہ آواز سے کہنا چاہیے. ایک اعوذ باللہ، دوسرا بسم اللہ، تیسرا آمین، چوتھا اللہم ربنا ولک الحمد. یہ کنز العمال صفحہ 274 جلد 8، صفحہ 274 جلد 8. آگے دلیل نمبر 9. اب یہ حضرت عمر کا فتویٰ ہے گویا کہ اس میں بھی آ رہا ہے کہ آمین آہستہ. عن ابی وائل قال کان عمر و علی، حضرت عمر و علی لا یجہران بسم اللہ ولا بالتعوذ ولا بالتامین. بسم اللہ بھی اونچی آواز سے نہیں پڑھتے تھے، اعوذ باللہ بھی اونچی آواز سے نہیں پڑھتے تھے، آمین بھی اونچی آواز سے نہیں کہتے تھے. تحوی صفحہ 140 جلد نمبر 1، الجوہر النقی صفحہ 49 جلد نمبر 1. نمبر 10 کان علی و ابن مسعود، حضرت علی عبداللہ بن مسعود دونوں لا یجران، یہ بھی بسم اللہ بھی اونچا نہیں کہتے تھے، اعوذ باللہ بھی اونچا نہیں کہتے تھے، آمین بھی اونچی نہیں کہتے تھے. یہ موجم طبرانی صفحہ 263 جلد نمبر 9. اب یہ قرآن پاک کی آیت سے استدلال اور اس کے بعد یہ حدیثوں سے استدلال. اب آئیے فریق مخالف کے دلائل. حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، اس روایت میں لفظ آ رہا ہے رفع بہا صوتہ، کہ رسول پاک نے اونچی آواز سے آمین کہی. یہ مصنف ابن ابی شیبہ صفحہ 299 جلد 1، ترمذی صفحہ 58 جلد نمبر 1. اب اس میں آمین امام